اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور سڈنی سے میں ہوں اورنگزیب بیگ۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان عمران خان ان دنوں امریکہ کے دورے پہ ہیں۔ یہ دورہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس حوالے سے میرا بات کرنے کا مقصد ہے کہ جو ہمارے ساتھ موجود ہے اجاز خان صاحب، جو کہ نہ صرف ماہر قانون ہے بلکہ دنیا کی سیاست پہ بھی ان کی جو ہے نا وہ گہری نظر ہے۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ بحیثیت آسٹریلوی سیاستدان عمران خان کے اس دورے کو وہ کیسے لیتے ہیں۔ السلام علیکم اجاز بھائی۔ وعلیکم السلام۔ سمری بتا دیں کہ سیاسی کیسا امپیکٹ پڑا ہے دنیا پہ، پاکستان پہ اور امریکہ پہ۔ اچھا، اس کو میرا خیال ہے کہ ہم تھوڑے سے نا ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ دنیا پہ اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا۔ میرا خیال ہے دنیا کو آپ چھوڑیں، ہم آپ کو اس بات پر آئیں کہ ہمارے ریجن میں جو طاقتیں ہیں یا ہمارے ریجن میں جو ملک ہیں وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس کا الٹیمیٹ بینیفٹ پاکستان کو کیا ہوگا۔ یا ہم تو جذباتی ہو کے کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی 20,000 بندہ جو تھا وہ جلسے میں شریک ہوا ہے۔ بھائی جلسہ تو سارے کرتے ہیں، اب وہ 20,000 جو ہے وہ کیپٹلائز کیسے ہوتا ہے؟ وہ 20,000 بندے جو ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، پاکستان واپس آتے ہیں اپنا ٹیلنٹ لے کے، پاکستان واپس آتے ہیں اپنے سکلز لے کے، یا نہیں؟ آنسر یہ تو ٹائم ہی بتائے گا، میرا خیال ہے کوئی نہیں آئے گا۔ لیکن یہ بات طے ہے اس بڑے جلسے سے کہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں جو پاکستانی باہر بستے ہیں ان کو پاکستان کا درد ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں چینج آئے، پاکستان بھی ایسے ہی ترقی کرے جیسے آسٹریلیا ہے یا امریکہ ہے، وہاں پر بھی رول آف لا ہو، وہاں پر بھی میرٹ ہونا چاہیے، وہاں پر بھی ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے باہر آنا چاہیے۔ یہ دیکھیں جو ہمارا پاکستان ہے، اس کی جو جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ بڑی زبردست ہے۔ یہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کیا منظور تھا جب یہ ملک بنا۔ دیکھیں ہم جب یہ جو اولڈ سلک روٹ جو ہے وہ ریسٹور ہوا، اب وہ روٹ پاکستان سے گزر کے ایشیا سے گزر کے یورپ کو ٹچ کر رہا ہے، تو اس سے پاکستان کی اہمیت میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ اب امریکہ جو ہے، امریکہ کو ہمیں اپنے ساتھ ملانا چاہیے کہ بھئی یہ جو ہے یہ اینٹی امریکن موو نہیں ہے۔ اگر آپ امریکہ سمجھے کہ چائنا تھرو پاکستان اس کے ساتھ کمپٹیشن کریٹ کر رہا ہے تو یہ نئی سوچ ہونی چاہیے۔ ہم کو واشنگٹن کو بھی یہ ایشور کروانا چاہیے کہ ہم آپ کے خلاف کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، ہم ریجن کی طاقتوں سے اور جو دنیا کی طاقتیں ہیں ان سے مل کے لیو اینڈ لیٹ دیم لیو کے اصول پر کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ دوسرا خان صاحب، آپ نے تقریر سنی ہوگی جو پریس کانفرنس تھی دونوں لیڈران کی، اس میں انہوں نے کچھ کشمیر کے بارے سے بھی بات کی ہے، بات کرنے کی حد تک تو کی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو پاکستان کی امداد تھی، یہ دو چیزیں جو نا وہ انہوں نے واضح کی ہے کہ اس کو بھی بحال کیا جائے گا۔ وہ امداد ہے یا اس کے گیو اینڈ ٹیک ہے یا کیا جو کچھ بھی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دو چیزیں جو ہے نا واقعی پاکستان کے حق میں جا رہی ہیں؟ کشمیر کا تو الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ ایشو ایک ریزالو ہونا چاہیے۔ اس پریس کانفرنس کو میں نے آج صبح اپنے ٹائم کے مطابق سنا تھا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ تھوڑے دن پہلے وہ مودی سے ملے ہیں اور مودی نے کہا ہے کہ آپ اس میں میڈیٹر بنیں، اور دس واز دی مائی نیوز آف دا ڈے، جس نے میرا دن جو ہے نا اور بھی خوبصورت کر دیا کہ بھی چلیں اب کم از کم اتنی پرابلمس کے بعد مودی کے دماغ میں کسی خانے میں یہ سوچ ضرور ہے کہ اس کا الٹیمیٹلی کوئی ریزولوشن ہونا ہے، اور اس نے اس وجہ سے ہی ٹرمپ سے بات کی ہوگی۔ تو یہ جو ہے یہ ہمارے کشمیری مسلمانوں کے لیے، کشمیری لوگوں کے لیے اٹس اے ہیوج نیوز۔ میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی نیوز ہے، اور اللہ کرے کہ یہ بات یہاں سے آگے چلے، بلکہ پاکستان کو جب تک ٹرمپ صاحب ہیں پاکستان کو پش کرنا چاہیے کہ ٹرمپ جو ہے وہ مودی سے بات کر کے میڈیٹر بنے اور کشمیر کا کوئی ریزولوشن ہونا چاہیے۔ رہی بات جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ جو امداد بحال ہونی چاہیے، یار اب کافی ہو گیا، یہ بیگنگ سے باہر نکلو۔ میرا خیال ہے کہ 1 بلین 2 بلین ڈالر لینے کی بجائے ہم ان کو یہ کہیں کہ ہم کو ٹریڈ پارٹنرشپ دیں، ہم کو سکلز ہماری کیپیسٹی بلڈنگ میں ہماری ہیلپ کریں۔ ہماری جو بیوروکریسی ہے اس کی کیپیسٹی بالکل زیرو ہو چکی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بیوروکریٹس جو ہیں وہ ٹرینڈ ہوں، ہمارے ملک میں لا اینڈ آرڈر میں جو سچویشن میں ہماری وہ کیا ہیلپ کر سکتے ہیں، ہمارا کورٹ سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے وہ کیا ہیلپ کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کیش لینے کی بجائے سکلز وہاں سے لیے جائیں، ٹریننگ وہاں سے لی جائے، کیپیسٹی بلڈنگ اپنے کنٹری میں کی جائے تاکہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہوں۔ جیسا میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ آسٹریلیا میں رہتے ہیں ایک لانگ عرصے سے یہاں پہ، اور بڑا آپ کا سیاست میں جو ہے نا وہ یہ ڈکی چھپی بات نہیں، یہ بڑا ایک اثر ہے۔ عمران خان اگر آسٹریلیا میں تشریف لاتے ہیں
تو ایز پر کمپیئر ٹو امریکہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی وارم ویلکم ہوگا یا کمیونٹی کی جانب سے یا جو ہمارا سیاسی پروٹوکول آسٹریلین گورنمنٹ کا ہوتا ہے یہاں پہ, اس بارے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ دیکھیں یہاں پر کمیونٹی میرا خیال ہے اتنی ایکسائٹیڈ ہے جتنی کہ امریکہ میں ایکسائٹیڈ ہے. اگر عمران خان آتا ہے تو میرا خیال ہے 20,000 وہاں پر لوگ آئے تھے, یہاں پر 40 بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ عمران خان گاٹ اے کرشما, ہی از اے کرسمیٹک لیڈر. اور پھر جو اس کی کریڈٹ میں چیزیں ہیں کہ ہی از اے آنیسٹ اینڈ نڈار لیڈر ہے, یہ ہمارے پاکستانیوں کو بہت پسند ہے. اس کی ریزن ہے کہ ہم آلموسٹ 70 سال سے بے ایمانی, دکھوں میں اور لیڈرشپ کی چیٹنگ میں اس قدر ہم دب چکے ہیں کہ اب ہم اکتا چکے ہیں. ہم کو چاہیے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ ہماری انگلی پکڑ کے اس دلدل سے ہم کو باہر نکالے, اور اس کے لیے عمران خان ہی نظر آتا ہے. تو پاکستانی کمیونٹی ان آسٹریلیا, میرا خیال ہے کہ سب کانٹیننٹ کمیونٹی اس کو دیکھنے کے لیے ضرور آئے گی. اب یہ بات ہے کہ ورلڈ اسٹیج کے اوپر آسٹریلیا جو ہے وہ کتنا بڑا پلیئر ہے. تو ورلڈ اسٹیج کے اوپر آسٹریلیا جو ہے وہ ٹائنی پلیئر ہے, اور یہاں پر یہ آسٹریلین پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں یہ تو وقت ہی بتا سکتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو میں بالکل اویئر ہوں کہ آرمی ٹو آرمی کنیکشن جو ہیں آسٹریلیا کے ساتھ وہ بہت ہی اسٹرانگ ہیں, کیونکہ پاکستانی آرمی جو ہے وہ آسٹریلین آرمی جو افغانستان میں فائٹ کر رہی ہے اس کے ساتھ وہ کوآپریٹ کرتے ہیں, اور ان کی آپس کی کوآپریشن جو ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ ہے. سو پولیٹیکلی شاید یہ دونوں کنٹری اتنے اسٹرینتھ نہیں ہیں. یہاں کے پولیٹیشین جو ہیں وہ زیادہ انڈیا کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے, کیونکہ پاکستانی شاید ہم اس میں ہماری بھی کمزوری کہ ہم اپنی کمیونٹی کی طرف سے ان کو کنونس نہیں کر پائے کہ وہ اسلام آباد جائیں, اور ہمارے ڈپلومیٹ جو ہیں وہ ابھی تک اس لیول پہ کام نہیں کر پائے کہ جہاں پر یہ گورنمنٹ کو, پرائم منسٹر کو یا کیبنٹ کے کسی لوگوں کو پاکستان لے کے جا سکیں. لیکن پوٹینشیل بہت ہے. آسٹریلیا سے ہم ایگریکلچر سیکھ سکتے ہیں, یا دیکھیں کہ ایگریکلچر, شیپس, اور اس میں دیکھیں آپ لائف سٹاک, اس میں ڈیری, یہ وہ پروڈکٹس ہیں جو آسٹریلیا سے ہم سیکھ سکتے ہیں اور آسٹریلیا ہماری ہیلپ کر سکتا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کو یہاں بھی آنا چاہیے. خان صاحب آخر میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اس وقت پاکستان میں جو ہمارے انٹرنل ایشوز ہیں بہت سارے ہیں, ڈیفینیٹلی امیجیٹلی کس پہ جو ہے نا کام کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کے سامنے آپ کا پروفیشن بھی ہے اور لاٹ آف ادرز. میرا ویو یہ ہے کہ عمران خان 2 ایشو اٹھا لیں. نمبر 1 کہ پارلیمنٹ اور جو کورٹس ہیں ان کو ملا کے بٹھائے یا کمیٹیاں بٹھائے, اور جو لا جو چینجز چاہیے جسٹس سسٹم میں وہ پارلیمنٹ سے تھرو ہونی چاہیے ود آؤٹ اے ڈیلے. باقی سب چیزوں کو چھوڑ دیں. اگر ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے ہمارے کنٹری میں اوپر سے لے کے لوئر کورٹ تک, اگر ٹرائبیونل بنانے پڑتے ہیں, اگر وہ پنچایت سسٹم لانا پڑتا ہے, ADR کرنا پڑتا ہے, تو کرو. ایک ٹیم جو ہے وہ ایک پروجیکٹ پہ فوکس کرے. 5 سال میں اگر اس کو فکس کر دیا اور اسپیڈی جسٹس ہو گیا, آئی کین گارنٹی یو کہ عمران خان ول بھی دوبارہ پرائم منسٹر بن جائے گا. بہت شکریہ اعجاز خان صاحب. ناظرین, آپ نے ماہر قانون اور سیاستدان اعجاز خان صاحب جو کہ سڈنی میں کرسا سے جو ہے نا وہ کمیونٹی میں جانے پہچانی شخصیت کے طور پہ جو ہے نا وہ یہاں پہ موجود ہیں, ان سے ہم نے ٹائم لے کے بات کی. یقیناً آپ کو یہ آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اعجاز خان صاحب اور اورنگزیب کو سڈنی سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.